اس آخری عشرے کے اندر پوری دنیا میں روئے زمین پر جتنی بھی مساجد ہیں تقریباً قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے. تو ختمات پر تقاریر کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں، تقاریب بھی ہوتی ہیں. تو جب تراویح کا ختم ہوتا ہے تو اہل محلہ، اہل علاقہ جو ہے امام مسجد جو ہوتا ہے اس کی خدمت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں. اب حالت یہ ہے، اب لاک ڈاؤن ہے تو علماء، خطباء اور ائمہ کرام، مدرسین چاہے وہ پریشان بھی ہوں تو وہ کسی کے پاس جا کر ہاتھ نہیں پھیلاتے، سوال نہیں کرتے. قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، قرآن کے قاری ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوں، غربت ہو، جو بھی معاملہ ہو تو قرآن کا بھرم رکھتے ہوئے وہ سوال نہیں کرتے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خدمت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، یہ تو قرآن ہے، تو قرآن کے بدلے میں کیا کچھ دینا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہی لوگ جب اپنے بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں، انگلش کا ٹیوشن، ریاضی پڑھتے ہیں، فزکس کیمسٹری پڑھتے ہیں تو بڑی بڑی خدمتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بس اس کا یہ سبجیکٹ نکلوا دیں، جتنی فیس کہیں گے منہ مانگی قیمت ملے گی. اس وقت یہ نہیں کہتے کہ یہ تعلیم ہے، یہ بھی تو ایک علم ہے. تو بالخصوص خودآرا اپنے ائمہ کی ضرور خدمت کریں، یہ موقع ہے، ان سے دعائیں لیں. میں آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات عرض کرتا ہوں، دل خوش ہو جائے گا آپ کا. آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا. تو ہم حنفی ہیں الحمدللہ، اور پوری دنیا پر سب سے زیادہ جو مسلک ہے جس کو لوگ قبول کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، جس پر لوگ عمل کرتے ہیں، وہ حنفی مسلک ہے. شافعی بھی ہیں، شوافع بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس پر لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں وہ حنفی مسلک ہے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ ہے. میں حنفی مسلک کے بانی کی بات عرض کرنے لگا ہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے حماد کو جب ایک استاد صاحب نے سورۃ فاتحہ سکھا دی، صرف الحمد شریف ایک قرآن کی سورت سکھائی، تو آپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے فاتحہ پڑھ لی ہے، مکمل کر لی ہے، کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو آپ نے 1000 درہم کی تھیلی، کتنی؟ 1000 درہم کی تھیلی اس استاد کو دی جس نے آپ کے بیٹے کو سورۃ فاتحہ سکھائی تھی. تو اس نے کہا میں نے کیا کیا؟ استاد صاحب نے کہا اتنے پیسے آج کے دور میں لاکھوں روپے کے بنتے ہیں، لاکھوں روپے بنتے ہیں. اس وقت جب حضور کا زمانہ بالکل قریب تھا، کتنی صدیاں گزر گئی ہیں. تو استاد نے کہا مہربانی کریں اتنے زیادہ پیسے اور ایک سورت. آپ نے فرمایا بخدا اگر میرے پاس کچھ اور بھی مال ہوتا میں آپ کو دے دیتا. آپ نے کوئی چھوٹا کارنامہ انجام نہیں دیا، سورۃ فاتحہ سکھائی ہے. مرضی سے خدمت کرنا کوئی اس میں قباحت تو نہیں ہے. تو پورا مہینہ جس نے قرآن سنایا ہے اس کو امید بھی ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر بھی امید ہوتی ہے. تو اس عالم میں، اس کرب میں، اس مصیبت میں، اس تکلیف میں، اس وبا میں، تو جہاں جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں تو اپنے ائمہ کرام کا، اپنے قرہ حضرات کا، حفاظ کرام کا، جو حفاظ ہیں، جو محنت کرتے ہیں، سارا سال ڈیوٹی دیتے ہیں، تو ان کی خدمت، ان کے ساتھ تعاون، ان کے ساتھ حسن سلوک، اور بن مانگے انہیں سوال نہ کرنا پڑے، انہیں کہنا نہ پڑے. تو کسی کا 25 کو ختم ہوتا ہے، کسی کا 27 کو ہوتا ہے، کسی کا 29ویں کو ہوتا ہے، تو ان کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے. ان سے دعائیں حاصل کریں.